کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ محفل مقاصدہ بسلسلہ ولادت باسعادت سرکار ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منعقد کیا گیا ہے، اور آج کے اس جشن میں ہندوستان کے مشہور ترین معروف ترین شعراء کرام تشریف لائے ہوئے ہیں، جو انشاءاللہ اپنا منظوم نذرانہ عقیدت بارگاہ رسالت مآب میں پیش کریں گے۔ مگر چونکہ ہماری محفلوں کا، ہماری مجلسوں کا، ہماری نشستوں کا یہ دستور ہے کہ ہم ہمیشہ ان کا آغاز ذکر پروردگار سے کرتے ہیں، لہذا اسی دستور کو اور اسی روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس جشن کا بھی آغاز انشاءاللہ تلاوت کلام مجید سے ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے میں ان تمامی حضرات سے گزارش کرتا ہوں جو اس مسجد کے اور امام بارگاہ کے حدود کے باہر یا حدود کے اندر کھڑے ہوئے ہیں اور موجود ہیں، اگر میری آواز ان کی پاک ترین سماعتوں تک پہنچ رہی ہو تو میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ جلد از جلد فرش محفل پر آنے کی زحمت کرے، اس لیے کہ یہ بزم مقدس ہے، یہ بزم مسرت ہے، یہ بزم نورانی ہے، یہ اس کی بزم ہے کہ جس کے نور سے پورا عالم منور ہوا ہے، یہ اس کی بزم ہے کہ جس کے وجود سے پوری کائنات کو وجود ملا ہے، یہ اس کا جشن ہے کہ جس کی وجہ سے کائنات کا ہر جشن باقی ہے، یہ اس کی محفل ہے کہ جس کی وجہ سے محفل کائنات باقی ہے، یہ اس کا جشن ہے کہ جس کی وجہ سے پوری کائنات کو وجود ملا ہے، یہ اس کی بزم ہے کہ جس کی بزم سے بزم کائنات منور ہے، یہ اس کی محفل ہے کہ جس کی محفل سے کائنات کی ہر محفل باقی ہے، اور یہ اس کی محفل ہے کہ جس کی وجہ سے چاند کو وجود ملا ہے، یہ اس کی محفل ہے کہ جس کی وجہ سے سورج کو وجود ملا ہے، یہ اس کی محفل ہے کہ جس کی وجہ سے زمین کو وجود ملا ہے، یہ اس کی محفل ہے کہ جس کی وجہ سے آسمان کو وجود ملا ہے۔ کوئی وجود نہ ہوتا اگر اس نور کا وجود نہ ہوتا، ہر وجود موجود ہے تو اسی وجود کے صدقے میں اور اسی وجود کے طفیل میں ہر وجود پایا جاتا ہے، اگر یہ وجود نہ ہو تو کائنات بے وجود ہو جائے، لہذا اپنے اپنے وجود کو ثابت کرنے کے لیے آپ اس محفل پر نور میں اور اس فرش مقدس پر تشریف لانے کی زحمت کریں، اس لیے کہ یہ محفل، آج کی جو محفل ہے، یہ صرف اور صرف کسی ایک قوم یا ایک قبیلے تک محدود نہیں ہے، بلکہ آج کی محفل پوری عالم بشریت اور پورے عالم انسانیت کے لیے ہے، اس لیے کہ اگر جس کی محفل ہے وہ نہ ہوتا تو عالم بشریت کو وجود نہ ملتا، عالم انسانیت کو وجود نہ ملتا۔ اس لیے میں تمام ان حضرات سے گزارش کر رہا ہوں کہ جن کے سینے کے اندر دل انسانیت دھڑک رہا ہے، اگر میری آواز ان تک پہنچ رہی ہے تو لبیک یا رسول اللہ کہتے ہوئے آج کے اس فرش پر تشریف لے آئے، اور آپ حضرات ایک بلند ترین نعرہ صلوات کا سہارا دیں۔ میں ان مصروں سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں، اور اس کے بعد انشاءاللہ حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید محمد حسین رضوی صاحب کو تلاوت کلام مجید کے لیے دعوت سخن دوں گا کہ تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے، میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام،
کہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے. میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام کہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے. تو کفن پہ لکھا تھا خاک شفا سے ناد علی یہی بہت ہے میرے نام عمل کے لیے. کفن پہ لکھا تھا کفن پہ لکھا تھا خاک شفا سے ناد علی یہی بہت ہے میرے نام عمل کے لیے. تو غم حسین امانت ہے آج کی محسن یہ رزق میں نے بچایا ہوا ہے کل کے لیے. یہ رزق میں نے بچایا ہوا ہے کل کے لیے. حضرات دیکھیے آج کا جشن اس ذات سے مخصوص ہے کہ جب اس کا نور اس کائنات میں منور ہوا تھا تو پوری زمین و آسمان دونوں جگمگا رہے تھے. کائنات کا گوشہ گوشہ جگمگا رہا تھا. کائنات کا کونا کونا کھلکھلا رہا تھا. زمین سے آسمان تک نور کا ایک سلسلہ تھا. پوری کائنات خوشی کے نغمے گا رہی تھی. ہر گلشن کا ہر پھول کی ایک کلی چٹک چٹک کر مبارکباد پیش کر رہی تھی. سورج اپنی کرنوں کو بکھیر کے مبارکباد پیش کر رہا تھا. چاند اپنی چادری کے ذریعے مبارکباد پیش کر رہا تھا. ستارے اپنی چمک سے مبارکباد پیش کر رہے تھے. دریا اپنی روانی سے مبارکباد پیش کر رہا تھا. پہاڑ اپنی بلندی سے مبارکباد پیش کر رہا تھا. وحوش و طیور و نجوم و تمام مل کر بارگاہ رسالت مآب میں مبارکباد پیش کر رہے تھے. بالکل توجہ فرمائیے گا. اور عالم یہ تھا کہ جب ابر رحمت فضائے کائنات میں پھیلا ہے اور اٹھا ہے تو کائنات کی کیفیت یہ تھی کہ ہر لب پر فقط یہی صدا تھی کہ اٹھا جب آمنہ. ایک صلوات ارشاد فرمائے محمد والے محمد پاک. عجیب و غریب کیفیت تھی. پوری کائنات سر اٹھا کے ابر رحمت کو دیکھ رہی تھی. آمنہ بی بی کے گھر سے جب ابر رحمت اٹھا تو ہر زبان پر ہر لب پر فقط یہی صدا تھی کہ اٹھا جب ابر رحمت آمنہ بی بی تیرے گھر سے. صدا ہر سمت سے آئی ادھر برسے ادھر برسے. صدا ہر سمت سے آئی ادھر برسے ادھر برسے. چار مصرے اور تاکہ ایک ماحول بنے اور آپ حضرات جلد از جلد فرش محفل پہ آ جائے اور میں قبلہ کعبہ کو تلاوت کلام مجید کے لیے زحمت دے سکوں کہ دائر سے نور چلا یوں کہ حرم تک پہنچا. دائر سے نور چلا یوں کہ حرم تک پہنچا. سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا. سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا. تو تیری معراج محمد تو خدا ہی جانے. میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا. میری معراج کہ میں تیرے کرم تک. مل جل کر ایک بلند ترین نعرہ لگائے. نعرہ حیدری. آئیے حضرات میں اسی نورانی ماحول میں گزارش کر رہا ہوں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید محمد حسین رضوی صاحب سے کہ وہ تشریف لائے اور کلام مجید سے آج کے اس جشن کا آغاز فرمائے. آپ حضرات مل جل کر ایک بلند ترین نعرہ صلوات سے استقبال فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى
والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل حضرات، یہ تھے حجت الاسلام المسلمین علیہ مولانا سید محمد حسین رضوی صاحب، جو تلاوت کلام مجید سے آج کی اس جشن کا آغاز کر رہے تھے۔ آج یہ چونکہ ہر محفل کا اور ہر جشن کا یہ اصول ہوتا ہے، یہ دستور ہوتا ہے کہ آغاز میں ایک نثری تقریر ہوتی ہے، اور یہی تقریر سامعین کے ذہنوں کو اور ان کی سماعتوں کو ہموار کرتی ہے شعراء کرام کے اشعار کے لیے۔ نثر اور نثر یہ دو طریقے ہوتے ہیں مدح سرائی کے، اور جب ان دونوں کا سنگم ہوتا ہے تو پھر مدح سرائی
منزل معراج تک پہنچ جایا کرتی ہے۔ میں 4 مصروں سے آج کی اس جشن کے بے مثال خطیب حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا ظہیر عالم صاحب رحمہ اللہ کعبہ کو دعوت سخن دوں گا کہ پڑھ کے نہج بلاغہ لوگ اچھے ادیب ہوتے ہیں، پڑھ کے نہج بلاغہ لوگ اچھے ادیب ہوتے ہیں، تیرے خطبوں کا فیض ہے زینب آج ہم میں خطیب ہوتے ہیں، تیرے خطبوں کا فیض ہے زینب آج ہم میں خطیب ہوتے ہیں۔ حضرات دیکھیے الحمدللہ اس عمر تک نہ جانے میں نے کتنی محفلوں کو اٹینڈ کیا ہوگا، کتنی محفلوں میں شرکت کی ہوگی، اور الحمدللہ نہ جانے کتنا اس کے حوالے سے میں نے سفر کیے ہیں، مختلف بستیوں میں شہروں میں آنا جانا رہتا ہے، اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ جہاں بھی آل محمد کا مسئلہ آتا ہے وہاں وہ بھی بولتا ہے کہ جسے بولنے کا شعور بھی نہیں ہوتا، اللہ اکبر، وہ بھی بولتا ہے کہ جسے اللہ کی طرف سے زبان بھی نہیں ملی ہوتی ہے۔ اس لیے کہ اس ذکر کا معجزہ ہی یہی ہے کہ وہ بھی بولتا ہے کہ جس کے پاس زبان بھی نہیں ہوتی، اور یہ بولنا اور یہ بیان کرنا، یہ ساری چیزیں انسان کا اپنا کمال نہیں ہوتا، نہ یہ اس کی ذاتی صلاحیت ہوتی ہے، نہ اس کی قابلیت ہوتی ہے۔ جناب جرار اکبر آبادی کہتے ہیں کہ غلط ہے، توجہ فرمائیے گا کہ غلط ہے، مدح حیدر میں سخنور بات کرتے ہیں۔ مصرے آپ کے حوالے کر رہا ہوں، آپ کا مہمان ہوں، جیسے بھی چاہیں آپ سنیں، آپ کی مرضی ہے، مگر آپ کی سماعتوں پر مجھے بھرپور اعتماد اور یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ میرے کسی مصرے کو ضائع نہیں ہونے دیں گے، اس لیے کہ جو بھی در زہرا سے وابستہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ امانت دار ہوتا ہے، خیانت دار نہیں ہوا کرتا، ہمیشہ وہ مہمان نوازی کے فریضے کو ادا کرتا ہے۔ مصرے آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ غلط ہے، مدح حیدر میں سخنور بات کرتے ہیں، زباں کا نام ہے دراصل منبر، زباں کا نام ہے دراصل منبر، بات کرتے ہیں۔ مصرے آپ کے حوالے کر رہا ہوں، غلط ہے، مدح حیدر میں سخنور بات کرتے ہیں، زباں کا نام ہے دراصل منبر، بات کرتے ہیں تو گواہی دے کے ثابت کر دیا یہ حجر اسود نے، علی کی بات آ جائے تو پتھر بات کرتے ہیں۔ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے جواب دیں، یا علی یا علی، غلط ہے، مدح حیدر میں سخنور بات کرتے ہیں، زباں کا نام ہے دراصل منبر، بات کرتے ہیں، گواہی دے کے ثابت کر دیا یہ حجر اسود نے، علی کی بات آ جائے تو پتھر بات کرتے۔ یہ شعر جیسے بھی چاہے سنیں، مجھے یقین ہے کہ شاہ نجف کے در سے وابستگی رکھنے والے جب شاہ نجف کا ذکر ہوتا ہے تو ان کا انداز سماعت بالکل دنیا سے جداگانہ ہوتا ہے کہ علی کی بات آ جائے تو پتھر بات کرتے ہیں۔ تو ثنائے وحدت کرب و بلا جرار کیا کیجے، وہاں تو ایک لہجے میں 72 یا علی صلی اللہ ثنائے وحدت کرب و بلا جرار کیا کیجے، وہاں تو ایک لہجے میں 72 بات کرتے ہیں۔ آئیے حضرات، بہترین گفتگو کرنے کے لیے میں حرف التماس لے کر حاضر ہوتا ہوں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا ظہیر عالم صاحب قبلہ کعبہ کے حضور، اور ان سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائے اور اپنے نورانی بیان سے ہمارے اذہان کو منور فرمائے۔ آپ حضرات ایک بلند ترین نعرہ صلوات سے خیر مقدم فرمائے۔ آئیے قبلہ بس صلوات بھیجیے پر محمد والے محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و شفیعنا مولانا بالقاسم محمد صلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ومن یومنا هذا إلى يوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. صلوات بھیجیے پر محمد وعلیہ. آپ تمام مومنین کو اس بہترین جشن کی جو جشن نورین ہیں، جشن صادقین ہیں، میں آپ تمام مومنین کو اس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ہم سب مل کر بارگاہ ائمہ معصومین میں ہدیہ تبریک بذریعہ صلوات پیش کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلیہ. قبلہ چند منٹ آپ کی خدمت میں کہ یہ محفل اس سے منسوب ہے کہ جس کا نام لو تو لب ایک نہیں 2 بار لبوں کو چوم لیتے ہیں. یقین نہیں آئے تو نام محمد کو لے کر دیکھیے کتنی لطافت ہے، کتنی مٹھاس ہے، اس نام میں کتنی عظمتیں چھپی ہوئی ہیں. سرکار دو عالم کی ولادت کا موقع ہے. دل چاہتا ہے کہ چند جملے آپ کی خدمت میں اسی حوالے سے عرض کیے جائیں، اور کچھ ایسے خیالات. دیکھیے 2-4 منٹ میں یہ ساری باتیں کلیئر تو نہیں ہو سکتی، لیکن ذرا سا ایک سیر کرتے ہوئے ایک مقصد تک آنا ہے. کچھ باتیں جو ہیں وہ شریعت میں ایسی خلط ملط کر دی گئی ہیں اور ملا دی گئی ہیں جن سے بعد والی نسل کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن خدا کا کرم ہے کہ تکلیفیں اور پریشانیاں بھلے ہی ہوں، لیکن حق وہ ہوتا ہے جو روز روشن کی طرح سے چمکتا ہے. حق کبھی چھپتا نہیں ہے. لوگ جس بات کو اپنا حق بتا کر ثابت کرنا چاہتے ہیں، اب کیا کیا جائے کہ وہیں سے آل محمد علیہ السلام کی فضیلتوں کا در کھل جاتا ہے. ایک صلوات بھیجیے بر محمد والے محمد. تو سرکار دو عالم کی ولادت کا موقع ہے. انشاءاللہ محظوظ ہوئیے گا، ایک سے ایک بہترین شاعر آپ کی خدمت میں اپنا نذران عقیدت پیش کرنے والے ہیں کہ سرزمین مکہ کی قسمت کا نیر اقبال بلندی پر ہے. دنیا کا ذرہ ذرہ اس خطے کی قدر کرنے کے لیے ابھر رہا ہے. آسمان مجسم چشم شوق بنا ہوا ہے. زمین نے آغوش تمنا پھیلا دی ہے. بادل گھبرا گھبرا کر اٹھتے ہیں اور زمین کی بہار دیکھتے ہی ارق ارق ہو جاتے ہیں. حق بلند ہو رہا تھا، باطل ٹھوکرے کھا رہا تھا. آتش کدے فارس خاموش ہو گیا تھا. آتش کدے آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ آتش کدے فارس خاموش ہو گیا تھا. حق بلند ہو رہا تھا، باطل ٹھوکرے کھا رہا تھا. ماہ ربیع الاول کا دوسرا عشرہ تھا. 17ویں تاریخ تھی، عید کا دن تھا. مسرت کی صبح تھی، نور کا طلقہ تھا. ساری کائنات رحمت رحمت پکار رہی تھی، اس لیے کہ آمینہ کے گھر میں رحمت للعالمین تشریف لا رہے. لیکن میرے دوستوں اور عزیزوں، یار جہاں نام محمد آئے اور نام علی نہ آئے تو بات میں جو ہے وہ وزن پیدا نہیں ہوتا. میں اب کیا کروں کہ یہ ایک ہی خانوادہ ہے، یا یوں کہیے گا کہ بالکل سرکار دو عالم کی اس حدیث کے مطابق کہ یہ سب کے سب محمد ہیں. تو جس طرح سب کے سب محمد ہیں، اسی طرح یہ سب کے سب علی بھی ہیں. جس طرح یہ سب کے سب محمد ہے. سرکار دو عالم نے کہا ہمارا اول بھی محمد ہے، آخر بھی محمد ہے، اوسط بھی محمد ہے، ہم سب کے سب محمد ہیں. اے اللہ کے نبی، اگر آپ یہ کہہ دیتے ہمارا پہلا بھی علی ہے، آخر بھی علی ہے، اوسط بھی علی ہے، لیکن نہیں عزیزان گرامی، وہ سرکار دو عالم کی بات ہے. لیکن یہ جیسے سارے محمد ہیں ویسے ہی یہ سارے علی ہیں. بس فرق اتنا ہے کہ جب یہ علی یا یوں کہیے کہ جب یہ محمد خلق سمجھاتا ہے تو محمد کہلاتا ہے. انداز شجاعت دکھاتا ہے تو علی بن جاتا ہے. حلم سمجھاتا ہے تو حسن بن جاتا ہے. صبر سکھاتا ہے حسین بن جاتا ہے. علم بتاتا ہے تو باقر کہلاتا ہے.
جانے کی کیفیت بتاتا ہے تو کاظم کہلاتا ہے، جب یہی علی یا یہی محمد رضا الہی سمجھاتا ہے تو علی کہلاتا ہے، تقوی سمجھاتا ہے تو تقی کہلاتا ہے، پاکیزگی بتاتا ہے تو علی نقی کہلاتا ہے، اور نرغہ آدھا میں گھر کر انداز ہیبت دکھاتا ہے تو عسکری کہلاتا ہے، اور جب یہی محمد دنیا میں رہ کر اس کی خدائی کو سمجھاتا ہے تو پردے میں چلا جاتا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ تو میرے دوستو اور عزیزو، یہ سب محمد ہیں اور سب علی ہیں، لیکن عزیزان گرامی کیا کہنا میرے مولا کی عظمت کا، اور کیا کہنا اس رسول کی عظمت کا کہ دیکھیے ہم نے تاریخ میں پڑھا کہ حضرت نوح علیہ السلام 2500 سال کی عمر لے کر آئے، 950 سال مسلسل تبلیغ کی، ایک لمحہ بھی وہ نبی چین سے نہیں بیٹھا، 950 سال تک اس اللہ کے نبی نے توحید بتائی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جس نے 950 سال تک تبلیغ کی، نتیجہ یہ نکلا کہ سیلاب آیا۔ جس نے 23 سال تبلیغ کی، ہم نے دیکھا کہ اس نے 23 سال کے مختصر سے وقفے کے اندر دین کو کامل کرا دیا۔ ادھر سے صدا آئی کہ تیرا معبود اس دین سے راضی ہو گیا۔ میرے دوستو اور عزیزو، تو اندازہ لگائیے کہ 1,24,000 نبی جو نہ کر سکے وہ ہمارے نبی نے اپنی اس مختصر سی حیات میں اس عظمت سے کیا۔ نہ معلوم کہ دنیا نے کتنی پریشانیاں سرکار دو عالم کی راہ میں کھڑی کی، لیکن وہ ساری پریشانیاں کس طرح سے میرے نبی نے جھیلی اور کس طرح سے اس کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا۔ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ کون تھا نبی کو پریشان کرنے والا؟ عزیزو، آئے بلغ کو پڑھ کر دیکھیے گا، اس میں صاف لکھا ہوا ہے تم اس کو پہنچا دیجئے، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ یعنی کچھ شرری افراد تھے کہ جن کا خطرہ نبی کو بھی تھا، ورنہ اگر خطرہ نہ ہوتا تو پروردگار عالم کبھی بھی جو ہے وہ ضمانت نہیں دیتا۔ تو یا علی، تیری ولایت وہ سمندر ہے کہ جو اس میں اتر جائے تو پھر قید زماں قید مکہ توڑ کے پہنچے وہ کسی ایسے نگر میں کہ جہاں دن کا اجالا ہو نہ ہو، شب کی سیاہی، نہ کوئی کوہ نہ بادل نہ گلستان نہ بیاباں۔ یا علی، تیری ولایت وہ سمندر ہے کہ جو اس میں اتر جائے تو پھر قید زماں قید مکہ توڑ کے پہنچے وہ کسی ایسے نگر میں کہ جہاں دن کا اجالا ہو نہ ہو، شب کی سیاہی، نہ کوئی کوہ نہ وادی نہ گلستان نہ بیاباں، نہ کوئی چاند سی صورت، نہ کوئی چاند سی صورت، مگر اے جانے حقیقت نظر آتا ہے تو بس تو، فقط تو، اور اندھی ہو جائیں وہ آنکھیں جو نہ دیکھیں تیرا جلوہ، تیرے عارض تیرے گیسو، کہ تو ہی رنگ خدا، بوئے خدا، خوئے خدا، جو بڑھا تیری طرف اس نے اٹھایا ہے قدم سوئے خدا۔ اب نہ کوئی ساز نہ آواز مگر ایک ندائے لب عشاق جو اٹھتی ہے پلٹتی ہے پھر اٹھتی ہے پلٹتی ہے، علی حق علی حق علی حق علی حق۔ صلوات بھیجیے عظمت علی محمد علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ بسم اللہ سرکاری۔